نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے اور ہمارے سینوں کو اپنے دین کی سمجھ سے منور فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محبت اگر کوئی کہے کہ ایک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے محبتیں دو ہیں تو یہ علمی بات ہونے کی وجہ سے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ پروردگار ایک بھی ہو اور اللہ پروردگار دو بھی ہو۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ذاتی محبت ہے۔ فرمایا یحببکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت کرتا ہے۔ میری آپ کی نبی رسولوں کی جو محبت ہے وہ وجودی محبت ہے۔ اس کی مثال جیسے حضرت نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے سے محبت کرتا ہے، یہ وجودی محبت ہے، یہ مخلوق میں ہوتی ہے کہ اللہ پروردگار نے مخلوق کو وجود دیا ہوا ہے، اللہ کا وجود ہے نہیں۔ اللہ کی جو محبت ہے یہ ذاتی محبت ہے۔ اس بات کو جاننے والا جب اس بات کو جانتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں نے محبت کی ہے اور اللہ پروردگار جو ہے مجھے اپنی محبت جب کرتا ہے تو اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی صفی اللہ ہوگا، کوئی روح اللہ ہوگا، کوئی کلیم اللہ ہوگا، کوئی خلیل اللہ ہوگا۔ میں اس پر فخر نہیں کرتا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں گا۔ اللہ اکبر کبھی۔ اس بات کو جاننے کے لیے کہ ہمیں یہ محبت کیسے حاصل ہوتی ہے اس کا مختصر ذکر ہے۔ اس مختصر ذکر میں یہ بندے کو پتہ ہو جاتا ہے کہ اللہ جب اسے کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو اس میں شک کوئی نہیں ہوتا۔ جب میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ میری اور آپ کی محبت جو ہے وہ اللہ سے نہیں ہوتی، ہو بھی نہیں سکتی۔ میری اور آپ کی محبت جو ہے وہ جان سے محبت ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی کتنا بڑا مہربان پروردگار ہے جس نے فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اس کا کہنا مانو، لما یحییکم، کہ وہ تمہیں زندگی دیتا ہے۔ تم زندگی سے محبت کر سکتے ہو، اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ یہ اللہ ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، تم نہیں اللہ سے محبت کر سکتے۔ اس لیے دیکھ لو اللہ کا ارشاد پاک ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم،
کہ تمہیں اللہ پروردگار نے آزمائش کے لیے تو پیدا کیا ہے، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن خالق الموتا، یہ موت بھی اور یہ زندگی بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے، یہ اس کے لیے پیدا کی ہے کہ تمہیں آزمائے۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا، جو مرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس خودکشی کرتا ہے اور جہنمی ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے اسی عذاب میں پڑا رہتا ہے۔ مومن نہیں مرنا چاہتا۔ کون سی موت نہیں مرنا چاہتا؟ جو اللہ پروردگار نے اسے مارنے کے لیے بنائی ہے، وہ خود نہیں مرنا چاہتا، خودکشی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جان اللہ پروردگار نے جو کہ حیات ہے، اور یہ موت جو کہ آخر ہر ایک کو آنی ہے، اس میں وہ اللہ کے لیے داخل ہوتا ہے۔ جیتا ہے تو اللہ کے لیے جیتا ہے، مرتا ہے تو اللہ کے لیے مرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس نے حکم مانا ہوتا ہے۔ یہ حکمی اللہ پروردگار کے حضور محبت ہے، اللہ کے حکم سے اسے محبت ہوتی ہے۔ پھر حکم کی تعلیم ہے، پھر حکم کا تزکیہ ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ پھر جب اللہ پروردگار کی تعلیم اور تزکیہ میں اسے علم عطا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے لیے جینا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مر جانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس علم میں وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے فتابعونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع۔ کس میں وہ محبت کر رہا ہے؟ حکم میں محبت کرتا ہے تب، تعلیم میں محبت کرتا ہے تب، علم میں محبت کرتا ہے تب۔ کس کے ساتھ محبت کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ ہے کہ جب تمہیں وہ بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں زندگی دے رہے ہیں۔ پہلے زندگی دی سانس کی، پھر زندگی دی کھانے پینے کی، یہ وجودی زندگی دی۔ ہمیں پتہ ہو گیا اللہ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، اس وجود کو پھر اللہ نے بلایا، وجود حاضر ہو گیا، پھر اس وجود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے نے، اللہ پروردگار نے حکم کی زندگی دی، پھر حکم کی تعلیم کی زندگی دی، اللہ اللہ سبحان اللہ، پھر علمی زندگی عطا فرمائی۔ جب اسے علمی زندگی عطا ہو گئی تو یہ شہید جو ہوتا ہے یہ اللہ کی راہ میں ابدی زندگی پا چکا ہوتا ہے۔ فرمایا تمہیں اس کا علم نہیں ہوتا، اسے علم ہوتا ہے، یہ علمی زندگی اسے مل جاتی ہے۔ انتم لا تشعرون، تم نہیں جانتے کہ اللہ اسے کھلا رہا ہے، اللہ اسے پلا رہا ہے، اور اللہ نے اسے ابدی زندگی میں داخل فرما دیا ہے۔ ہاں، جو زندگی پانے والا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، زندہ کو پتہ ہوتا ہے میں زندہ ہوں۔ اللہ اس سے کیا کرتا ہے؟ محبت۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ وجودی محبت نہیں ہوتی۔ اللہ پروردگار وجودی محبت نہیں کرتا، ذاتی محبت کرتا ہے۔ ذاتی محبت بہت بڑی دولت ہے۔ کس سے کرتا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جس نے اللہ سے محبت ہی نہیں کی آج تک اور وہ کہتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اتنا بڑا جھوٹ۔ یہ تو سارا کا سارا جو ہے شیطان کو بس پتہ ہو سکتا ہے۔ شیطان کو پتہ کس چیز کا پتہ ہوتا ہے؟ اس نے جو پتہ بتایا تھا نا، انا خیر منہ، اس نے بتایا میرے سارے مقتدی ہیں، میں امام ہوں، سارے فرشتے میرا حکم مانتے ہیں، میں سب کا آقا ہوں۔ اس میں کون سی بات ایسی ویسی تھی؟ اس نے اپنی وجودی فضیلت بتائی تھی، جو وجودی فضیلت اسے اللہ نے خود دی ہوئی تھی۔ اسی طرح کوئی
اپنی محبت بتائے تو یہ محبت جو ہے یہ کون سی محبت ہوگی؟ وجودی محبت ہوگی۔ یہ وجودی محبت اور ہے، وجودی فضیلت اور ہے۔ اگر ہم نے وجودی محبت اللہ سے حکمی نہیں کی، ہاں حکم ہی نہیں مانا، تعلیمی نہیں کی، تعلیم پر ہی عمل نہیں کیا، دو ہی تو چیزیں ہیں، دو چیزوں کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ جان اور مال، اس کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ہم سے خریدی ہوئی ہے، جان بھی خرید لی ہے، مال بھی خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ جیسے شہیدوں سے اللہ نے جان مال خرید لی ہے، نبیوں سے رسولوں سے جان مال خرید لی ہے، اللہ نے اپنے ولیوں سے جان مال خرید لی ہے، ہر مومن بندے سے ان اللہ اشترا من المومنین جان اور مال خرید لی ہے۔ اب اللہ نے خرید لی ہو اور وہ جانتا ہی نہ ہو، اسے کیا پتا کہ جان مال دو چیزیں ہیں، دو ہی چیزیں اللہ پروردگار دیکھتا ہے۔ آج آپ کو بتاتا ہے، اگر آپ کو یاد رہ گیا قسم خدا کی اللہ کے ولی کامل ہو جاؤ گے، اور اگر یاد نہ رہا بلا دیا تو بلانے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھ کے دیکھ لینا، عاجز نہیں بتاتا، آپ ہی پڑھ کے دیکھ لینا۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے قرآن سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، تو بھاگ بھاگ کے جا کے پڑھ کے دیکھو گے کہ کیا فرمایا ہے اللہ نبی رسول نے۔ دو چیزیں ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، جان اور مال، یہ دو ہی چیزیں اللہ دیتا ہے، اور دو ہی چیزیں ہیں جس میں یہ عطا ہر ایک کو ہوتی ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہوں، جھوٹ بولتا ہے، قسم خدا کی سچی بات ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسے کچھ عطا نہیں ہوا۔ اسی طرح ہے جس طرح شیطان کہتا تھا انا خیر منہ، وہ وجودی فضیلت اپنی حکمی بتا رہا تھا، علمی فضیلت کدھر تھی اور حبی فضیلت کدھر تھی؟ جو اللہ کی ذات کسی سے محبت کرتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ کو فتابعونی، اتباع کرنے والے، یحببکم اللہ، ان سے محبت ہے۔ اتباع کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، محبت بڑی بتا رہا ہوتا ہے، اللہ مجھ سے کرتا ہے، واہ جی واہ، اللہ کے علم کا احاطہ اس نے کیا۔ پھر علم سے بڑھ کر جو احاطہ کرتا ہے وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت اللہ کے علم میں کب آتی ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے جسے یہ صفت علم حاصل ہے۔ یہ دعوے جھوٹے اور پھر یہ دعوے شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ یہ دو چیزیں سن لو کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ ایک، اللہ نے حکم کیا دیا ہے، کہا کیا ہے، یہ ہے ایک بات۔ دوسری بات، اللہ پروردگار نے ہم سے کروایا کیا ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اب انہی دو چیزوں کو پھر سن لو، میں نے کہا کیا ہے اور میں نے پیش اللہ کے سامنے کیا کیا، یہ ہے وہ بات۔ جو میں کہوں گا حکم میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے نبی کا ذکر ہوگا، حکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وہی ہوگی، اور حکم کی تعلیم سنت ہوگی۔ جب میں کہوں گا تو کیا ہوگی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میری جان، اور میری جان پیش کیا کرے گی؟ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تعلیم کے مطابق عمل پیش کرے گی۔ یہ دو چیزیں ہیں بس۔ اے اللہ، جو ہم نے پڑھا ہے اور جو تیرے حضور پیش کیا ہے وہ قبول و منظور فرما۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی محبت پیش کی تو یہ آپ کی وجودی محبت تھی، ورنہ بہت سارے لوگ آپ کی کشتی سے باہر تھے۔
یہ ہے نبی رسولوں کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، ہمیں پتہ ہو جائے۔ وہ وجودی محبت تھی آپ کی جس میں شک کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بتاتا ہے تو ذاتی محبت بتاتا ہے کہ اس کا نام نہ لو، میں اس سے محبت نہیں کرتا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم میرے ساتھ ہوگے، جب تم میرے ساتھ ہوگے تو یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، تم اس کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ اس دن کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی اس کا نام نہیں لیا۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہی اصل میں بڑی باتیں ہیں کہ جب تک کسی کو یہ نہیں پتہ ہو جاتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جان دی ہے، اللہ پروردگار نے اس پر جو مہربانی فرمائی ہے وہ جان سے محبت دی ہے، پھر جان سے محبت کرنے والا اس لیے مال سے محبت کرتا ہے کہ جان اس کی بچانے کے لیے اللہ نے مال پیدا کیا ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس نے تو اللہ کا حکم مانا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ادا کیا ہوتا ہے، اس نے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تعلیم، تزکیہ میں اپنے اللہ کے حضور پیش کیا ہوتا ہے۔ اور یہ پیش کرنے والا یہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس نے جان مال جو ہے اس کی قدر کو جان لیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے جان مال جو دیا ہے اس لیے دیا ہے یہ کامیاب ہو جائے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ کے حضور اچھا ہو جائے، اس لیے جان مال دیا ہے، اس لیے جان مال کے ساتھ اس کو محبت دی ہے کہ جیسی وہ جان مال سے محبت کرتا ہے تو اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اب اسے آزمایا ہے۔ اگر جان مال سے محبت نہیں کرے گا اسے کیا پتہ جان مال دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جب کوئی جان مال سے محبت کرے گا یقیناً پھر کیا ہوگا؟ اللہ پروردگار سے وہ محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ دیکھا نہیں آپ نے اللہ کے بندوں کو کبھی جان مال کی پرواہ ہی نہیں کرتے جب اللہ تعالیٰ کی راہ آ جاتی ہے۔ ایک کہنے لگا دوسرے کو، یار تم جان مال کی پرواہ نہیں کرتے، بڑی محبت اللہ سے کرتے ہو، لیکن پتہ نہیں روزانہ کاروبار کو بڑھاتے چلے جاتے ہو، اتنی تمہاری محبت ہے، چھوڑو پرے، اللہ کی یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مٹی کو ہاتھ لگاتے اسے بھی کاروبار بنا دیتے، اسے بھی سونا بنا دیتے۔ تو اللہ کا بندہ فرمانے لگا تو نے دین نہیں جانا، اگر تو دین جانتا تو دیکھتا کہ مزدور جب مزدوری کرنے جاتا ہے تو اپنا خون پسینہ کس طرح حلال طریقے سے بہاتا ہے اور اپنے خون پسینے سے کماتا ہے، اور جب ڈاکٹر انجینئر مزدوری کرنے جاتا ہے یعنی کمائی کرنے جاتا ہے کس طرح اپنا علم جو ہے کس طرح بے دریغ خرچ کرتا ہے اور مریض کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ تو یہی وہ بات ہے کہ جب تاجر جاتا ہے تو تاجر کیا کرتا ہے؟ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے اس پر بے بہا مال لگاتا ہے۔ وہ کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ مجھے خضری زندگی عطا فرما، اور نیک اعمال سے وہ زندگی جو ہے لمبی دے، تو یہ کیا ہے؟ سارا کچھ اللہ کے لیے ہی سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے جب وہ کچھ کہتا ہے تو حکم ہوتا ہے، اور جب کچھ وہ پیش کرتا ہے تو اس کا عمل یہ سنت ہوتا ہے۔ یہ دو کام کرنے والا تو یحببکم اللہ کا محبوب ہے، اور جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ خرچ کر کے دیکھ لے، جس کو یہ پتہ ہی نہیں وہ کما کے دیکھ لے، نہ قسم خدا کی صحیح کمایا جائے گا اور نہ اسے صحیح خرچ کیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اس بات کو سمجھ لو، اس بات کو یاد رکھ لو کہ تمہیں میں نے کیا دیا؟ اپنا بندہ دیا ہے۔ جب تم اللہ کے بندے کی صحبت میں آ جاتے ہو تو اللہ کا بندہ تمہیں ابدی زندگی میں داخل جب فرماتا ہے تو یہی تو دو چیزیں دیتا ہے۔ کون سی دو چیزیں دیتا ہے؟ ایک حکم دیتا ہے اور ایک حکم کو پیش کرنے کا عمل دے دیتا ہے۔ آئیے دیکھیے کیا ہم نے کرنا ہے۔ جب اللہ کا بندہ ہمیں حکم دے وہ حکم قائم رکھنا ہے،
اسے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ جب ہمیں اللہ کا بندہ حکم دے تو اس حکم کو قائم رکھنا ہے، اسے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ اس میں دو چیزیں ہوں گی، ایک حکم میں عمل کی اجازت ہوگی اور ایک حکم میں تعلیم سنت کی ہوگی۔ جدھر وہ تعلیم سنت کی دیتا ہے اس سنت کی تعلیم میں اللہ کے حضور اپنا عمل پیش کرنا، اور جب وہ عمل پیش کرنا ہے اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کا حکم ہونا ضروری ہے۔ یہ حکم اسی لیے اس کا دیا جاتا ہے کہ جب بھی اللہ کے حضور کوئی چیز پیش ہو تو اللہ کے حکم میں پیش ہوتی ہو، حکم کے خلاف اگر کوئی چیز پیش کی جائے گی تو اجازت اللہ کے بندے کی نہیں ہوگی۔ جیسے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے اور صحابہ سے آگے یہ اجازتیں دی گئی ہیں جو کہ خلافتوں کے اندر ہوتی ہیں۔ خلافت میں علم دیا جاتا ہے، خلافت کی اجازت نہیں ہوتی۔ علم جو ہے اس کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ خلافت میں علم ہوتا ہے اور حکم میں کیا ہوتی؟ اجازت ہوتی ہے۔ جب تک اجازت نہ ہو لے وہ خلافت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ علم اللہ کا بندہ دیتا ہے، معلم دیتا ہے، مزکی دیتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہوں گی، ماں باپ کا حکم ہوگا اور ماں باپ کے حکم میں حکم کی تعلیم ہوگی۔ اب اولاد کیا کرے گی؟ ماں باپ کے حکم میں وہ جو چیز عمل پیش کرے گی وہ ماں باپ کی تعلیم کا ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا جب ماں باپ کوئی حکم دے تو حکم قرآن سنت کا ماننا ہے، اور قرآن سنت کے خلاف حکم ماں باپ کا نہیں مانا جائے گا۔ اور اللہ کا بندہ جو حکم دے وہ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حکم جو ہے حلال ہے یا حرام ہے، وہ یہ دیکھنا ہے کہ حکم دینے والا اللہ کا بندہ ہے۔ اب اس بندے کی تعلیم میں جو ہے حرام ہے تو تعلیم میں ماننا ہے، اور اگر حلال ہے تو تعلیم میں ماننا ہے۔ وہاں صرف تعلیم ہوگی جو اللہ پروردگار نے بندے کو دی ہوتی ہے۔ دیکھا فرق ہے؟ اب میرے پاس اور آپ کے پاس جب ماں باپ کی دو چیزیں نکلیں گی تو کیا نکلیں گی؟ ایک حکم نکلے گا اور ایک حکم کی تعلیم نکلے گی۔ ہم جب اللہ کے حضور اپنا عمل پیش کریں گے تو وہاں کیا نکلے گا؟ ایک حکم نکلے گا اور ایک ماں باپ کے حکم کی تعلیم میں عمل پیش ہوا ہوگا۔ یہ اللہ کا قبول ہے۔ اب اگر بولا بھالا بھی یہ ماں باپ ہے نا، کوئی ایسی بات نہیں، اس کا حکم ماننا چاہیے۔ لا تقل لہما اف، اسے اف نہیں کہنا چاہیے، یہاں تک کہ کفر شرک کی دعوت نہ دے۔ گالی مکاتی اللہ نے، تسی بھی مکا دے چنگے رہ جائیں گے آپ، ورنہ روڑا پہ جائے گا۔ اسی طرح جب اللہ کے بندے کے پاس بندہ جاتا ہے تو ہولی سولی اللہ کے بندے کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنے حوالے نہیں رہ جاتا، کوئی عمل پیش کرنے کے لیے اللہ کے حضور وہ تیار کرتا ہے تو اللہ کے بندے کے حکم میں ہونا چاہیے، کیونکہ حکم کی تعلیم میں ہی پیش ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ پیش نہیں ہو سکتا۔ اب 3 بابیں ہیں، ان 3 بابوں کے بارے میں بات عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلے 2 بابیں جو ہیں ان کی سن لو، ایک ماں باپ ہے اور ایک بیوی کے لیے شوہر ہے۔ جب ماں باپ سے اولاد نے لینا ہے تو ایک ان کا حکم لینا ہے اور ایک حکم کی جو تعلیم دیں وہ لینی ہے۔ بیوی جب شوہر سے لے گی، ایک شوہر کا حکم لے گی اور ایک حکم کی تعلیم جو وہ کہتا ہے شوہر وہ لے گی۔ یہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ جب بھی کوئی چیز اللہ کے حضور پیش کرنی ہے وہ پیش کرنی ہے جو ہمارے بابوں نے ہمیں کہی اور بابوں نے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ، نبی رسول، صحابہ، اہل بیت ہوتے ہوتے ہمارے سائیں جی اور ہوتے ہوتے سے مراد گزرتے گزرتے قیامت تک یہ اللہ کے بندے ائمہ جو ہیں، خلفاء جو ہیں، علماء جو ہیں، جو انہوں نے کہا ہے وہی ہم نے کہنا ہے، اور جو انہوں نے پیش کیا ہے وہی ہم نے پیش کرنا۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کا راستہ۔ کبھی اللہ کے بندوں کے راستوں کو نہ چھوڑنا۔ ایک دن آئے گا یحببکم اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالی
ہم سے محبت کرے گا، اور یہ محبت پھر کون سی ہوگی؟ اللہ کی ذاتی محبت ہوگی، صفاتی محبت نہیں ہوتی، محبت ذاتی ہوتی ہے۔ صفاتی میں جو صفت ہوتی ہے اللہ کی، کہیں علم ہے، کہیں قہار ہے، کہیں جبار ہے، کہیں غفور ہے، کہیں غفار ہے، جو صفت ہوتی ہے وہ صفت کا تعلق مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ صفات کے رنگ میں رنگ جا سے مراد یہ پھر لی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، جس طرح اللہ پروردگار کی صفات ہیں وہ تو اللہ کی صفات ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ ہماری صفات جو ہیں وہ حکمی ہیں، تعلیمی ہیں، تزکیاتی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے ان کی صفات بھی اسی طرح کی ہو جائیں۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اب اگر اللہ کی ولیہ بیوی کو دیکھنا ہے تو اس کے پاس دو چیزیں دیکھنا، ایک اس کے پاس شوہر کا حکم ہوگا، غیر شوہر کے حکم کو وہ نہیں مانے گی، نہ مانے گی نہیں۔ اگر وہ مانے گی تو یہ بے حیا عورت ہوگی۔ اللہ کا حکم ماننا اور ہے، اللہ کے نبی کا حکم ماننا اور ہے۔ اسے نہیں ہم کہتے شوہر کا حکم وجودی ہوتا ہے، کیسے مان سکتی ہے؟ مان ہی نہیں سکتی، مانے گی تو روڑا پہ جائے گا، کیونکہ ماں نے ماں ہی رہنا ہے، باپ نے باپ ہی رہنا ہے، شوہر نے شوہر ہی رہنا ہے، کیسے مانے گی؟ اس لیے عورت اپنے شوہر کا حکم مانے گی، اور جو بھی پیش کرے گی شوہر کو اس حکم کی تعلیم میں پیش کرے گی جیسے شوہر کہے گا۔ اب آ جاؤ ماں باپ، اولاد ماں باپ کا حکم مانے گی اور جو بھی پیش کرے گی ماں باپ کے حکم کی تعلیم میں پیش کرے گی۔ اسی طرح طالب علم جو بھی حکم مانے گا اپنے استاد کا مانے گا، اپنے امام کا مانے گا، اور جو بھی پیش کرے گا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ امام کی اقتداء میں پیش کرے گا، لیکن پیش کیسے کرے گا؟ جیسے سنت ہوگی، اس کے علاوہ پیش نہیں کرے۔ یہ ہے وہ بات، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری نبی رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسی اجے پہنچے ہی نہیں محبت میں، داخل ہی نہیں ہوئے، محبت ہماری پہلے ہی ہو گئی ہے، اجے گھروں ہی نہیں نکلیا، فاصلہ پہلے ہی طے ہو گیا، مات نہیں ماری گئی، اور پہلے گھر سے تو نکل لے، پھر فاصلہ سفر عشق کا تو طے کر لے۔ یہ جو عشق کا فاصلہ نہیں طے کرتے، کبھی ان کا بھی فاصلہ ختم ہوا ہے، مت نہیں ماری گئی۔ یہ ہیں وہ دو باتیں، ایک ہے جان اور ایک ہے مال۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ ہمیں جان کی محبت رکھ دی ہے، مال کی محبت رکھ دی ہے۔ ویل لکل ھمزہ الذی جمع مالا وعددا، یہ ہے محبت مال کی، گن گن کر مال کی محبت اور جان کی محبت۔ کوئی جان کہتا ہے میری چلی جائے؟ جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ آئیے اس جان اور مال کے بدلے ہی اللہ کی محبت ملنی ہے، ابدی زندگی ملنی ہے۔ یہ تو سودا بہت سستا ہے، یہ جب تک کوئی نہیں کر لیتا اسے کیا پتا کہ یہ اللہ پروردگار کی محبت کے قابل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے سودا کتنا سستا آسان ہے کہ ایک حکم ہے اور ایک حکم کی تعلیم میں پیش خدمت کرنا ہے۔ اپنی جان کو، اپنے مال کو کیا کرو؟ اللہ کے حکم میں، حکم کی تعلیم سنت کی ٹرے میں رکھ کر پیش کر دیا کرو، بس یہ اتنی سی بات ہے۔ نہ کبھی کمی آئے گی، نہ کبھی بے برکتی ہوگی، نہ کبھی نقصان کا ڈر ہوگا، نہ کوئی خسارہ ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کبھی کوئی خسارہ ہوگا، نہ کبھی کوئی غم ہوگا۔ ہمیشہ بادشاہوں سے بھی بڑے بادشاہ بن کے رہو گے، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتا مجھے کیا پرواہ، سارا کچھ تو میرا اللہ کرنے والا کر رہا ہے، مجھے کیا ڈر، مجھے کیا فکر۔ تو کیوں؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ دو کام کرنے سے حکم اللہ کا ہوتا ہے اور حکم کی تعلیم بھی اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے بندے کی ہوتی ہے۔ سارا کچھ تو اس نے کیا ہوتا ہے، ہر چیز تو اس نے دی ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، کہ وہ تمہیں ابدی زندگی دیتا ہے۔ اللہ اللہ، ابدی زندگی دیتے ہیں۔
امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوگے. یہ دو چیزیں کبھی نہیں بھولو گے. جب بھی کوئی پیش کرو تو اپنے بڑے بابوں کو پیش کیا کرو. ان کی وجہ سے ہم ہیں. اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے، اہل بیت نہ ہوتے، صحابہ نہ ہوتے، ہمارے سائیں جی نہ ہوتے، ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو ہم کدھر سے آ جاتے؟ ہم ان کی وجہ سے ہیں. جب بھی پیش کیا کرو اپنے آپ کو پیش نہ کیا کرو، ان کو پیش کیا کرو، اور جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ کر کے پیش کیا کرو. ان کا حکم ہونا چاہیے اور ان کی تعلیم میں عمل ہونا چاہیے. اب کیا ہے، ہم نے تو کچھ بھی پیش نہیں کیا. یہی ہے وہ بات. اے اللہ پروردگار، جو ہم نے پڑھا ہے وہ، جو ہم نے پڑھا ہے وہ، اور جو ہم نے اللہ آپ کے حضور پیش کیا وہ، یہ قبول و منظور فرما. ہے کس کے لیے؟ فی خدمت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی رسول کی خدمت، نبی رسولوں کی خدمت، اولیاء اعظام کی خدمت، صحابہ اکرام کی خدمت، ہمارے ماں باپ کی خدمت، ہمارے سائیں جی کی خدمت. یہی تو سارا کچھ ہے. للہ رب العالمین. جو کچھ ہم نے کیا ہے کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب پر اللہ کی بے بہا رحمتیں رہیں گی، اللہ کے بندوں کے بے بہا احسانات رہیں گے، اور اللہ ہمیں یہ ابدی زندگی کی کامیابی میں داخل فرمائے گا جو کہ اللہ کی محبت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.